بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم میں بہت سارے نکلنے والے جلوسوں میں اکثر آپ لوگوں کو بھی ایک سجا ہوا گھوڑا نظر آتا ہوگا۔ ویسے تو عام طور پر یہ گھوڑا آپ لوگوں کو انہی جلوسوں میں نظر آئے گا کہ جو شیعہ گروپ کی طرف سے نکالے جاتے ہیں، مگر ہاں کچھ سنی لوگ بھی اس سجے ہوئے گھوڑے کو اپنی محفلوں یا پھر اپنے جلوسوں میں لے کر جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ اس گھوڑے کو بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے بچے ان گھوڑوں کے نیچے سے نکلتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں کے مطابق یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ذوالجناح کی شبیہ ہوتا ہے، یعنی اس گھوڑے کی یاد میں سجایا گیا گھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اتہاس میں ذوالجناح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب دوستو، محرم کے موقع پر اس طرح سے گھوڑے کو سجا کر جلوسوں میں نکالنا کس نے شروع کیا، کب شروع کیا، اور ایسا کرنا صحیح ہے غلط ہے، ان سب چیزوں میں تو ہم نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، مگر ایک ہسٹوریکل چینل ہونے کے ناطے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ذوالجناح گھوڑے کے اتہاس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی گنتی آج بھی اتہاس کے سب سے مشہور گھوڑوں میں کیوں کی جاتی ہے، اور آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس گھوڑے کا کیا خاص کنیکشن تھا، یہ مشہور گھوڑا کہاں سے آیا تھا، اور آخر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک سے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کیا یہ گھوڑا کوئی جن تھا، فرشتہ تھا، یا پھر ایک عام گھوڑا ہی تھا، مگر پھر بھی اس نے وفا کی ایک ایسی داستان لکھی کہ جو اتہاس میں ہم کو کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات جانتے چلیے کہ ذوالجناح دراصل اتہاس کا وہی مشہور گھوڑا تھا کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ میں موجود تھا، اور 61 ہجری 10 محرم کے دن امام حسین اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر ہی یزیدیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اب یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کا تو یہ جو نام ہے ذوالجناح، یہ بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر ہی رکھا گیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے دو پروں والا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ گھوڑا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حارث نام کے ایک عربی انسان سے خریدا تھا، اور خریدنے سے پہلے اس کا پرانا نام مرتجس ہوا کرتا تھا۔ خریداری کے وقت یہ گھوڑا کم سن تھا، یعنی کافی کم عمر کا تھا، مگر پھر بھی عام گھوڑوں کے مقابلے میں اس کی جو باڈی تھی اور اس کی جو صحت تھی وہ کافی اچھی ہوا کرتی تھی۔ جس وقت یہ خریدا گیا تھا اس وقت نواسہ رسول حضرت امام حسین بھی کافی چھوٹے ہی تھے، اور اس گھوڑے اور حضرت امام حسین کے بیچ میں شروع سے ہی ایک الگ طرح کا کنیکشن بھی پایا جاتا تھا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے بعد میں اس گھوڑے کو ایک تحفے کے طور پر اپنے نواسے کو ہی عطا کر دیا۔ حالانکہ اس روایت سے الگ بھی یہاں پر کچھ اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ایک روایت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرتجس نام کا یہ گھوڑا دراصل مال غنیمت کے طور پر پیغمبر علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے اس گھوڑے کو ایک تحفے کے طور پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ فی الحال روایت جو سی بھی صحیح ہو، مگر ایک بات کلیئر ہے کہ یہ گھوڑا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہی، یعنی ان کے ذریعے سے ہی ٹرانسفر ہو کر حضرت امام حسین کے پاس میں پہنچا تھا۔ اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ امام حسین کے ساتھ گزارنے کے ساتھ امام حسین کے بالکل آخری وقت میں یعنی کربلا کے میدان میں بھی ذوالجناح نام کا یہ گھوڑا انہی کے ساتھ موجود تھا، اور جیسے ان کے ساتھ میں موجود ان کے باقی تمام ساتھی شہید ہوئے، ویسے ہی اس گھوڑے نے بھی آخر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 10 محرم کے دن ذوالجناح نام کے اس گھوڑے نے کہ جو آلریڈی 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، صبح سورج نکلنے سے لے کر شام میں لگ بھگ سورج ڈوبنے تک لگاتار میدان سے لے کر خیموں تک بار بار چکر لگائے۔ کیونکہ یہ اہل بیت اور ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی لاشوں کو بار بار خیموں تک لے کر آ رہا تھا۔ آخری وقت میں جب حضرت امام حسین تنہا رہ گئے تھے تو وہ اپنے خیمے میں واپس آئے اور رخصتی لے کر میدان میں واپس جانے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکن سے چور ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین کے اس وفادار ساتھی کو میدان میں لگاتار رہتے ہوئے یہ محسوس ہو چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ذوالجناح نے امام حسین کو خیمے سے مقتل تک لے جانے کے لیے منع کر دیا۔ امام حسین نے یہ دیکھ کر ذوالجناح کی گردن پر بڑی ہی محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا کہ یہ تمہاری آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تم کو
कोई परेशानी नहीं दूंगा। जुलजना ने अपने सर की मदद से हजरत इमाम हुसैन की तवज्जो बीबी सकीना के ऊपर दिलवाई कि जो जुलजना से लिपटकर बार बार ये दरख्वास्त कर रही थी कि वो उनके बाबा इमाम हुसैन को मक्तल तक न लेकर जाए, क्योंकि जो भी वहाँ तक गया वो दोबारा वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को बहलाया और उसके बाद तेजी के साथ घोड़े को एड़ लगाकर वहाँ से मक्तल की तरफ निकल आए। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी तलवार और उनकी दस्तार को यही घोड़ा लेकर खेमे की तरफ बढ़ा था और बीबी ज़ैनब के खेमे के पास पहुंचकर इसने ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी थी, जिसके बाद बीबी ज़ैनब खुद मक्तल की तरफ बढ़ी और फिर उन्होंने वहां पर इमाम हुसैन के सर कलम होने का भयानक मंजर देखा। करबला के मैदान में भी जुलजना नाम के इस घोड़े ने इमाम हुसैन का भरपूर साथ दिया था और दुश्मन फौज की तरफ से लगातार बरसाए गए तीरों से जख्मी होने के बावजूद भी ये घोड़ा थोड़ा बहुत भी नहीं डगमगाया था। मगर दोस्तों, जुलजना के बारे में जो सबसे ज्यादा खास बात और हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद ये घोड़ा कहाँ गायब हो गया था, ये बाद में किसी को भी पता नहीं चल सका। इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजें तो मिलती हैं, मगर वो एविडेंस के लिहाज से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन पर 100% भरोसा किया जा सके। मिसाल के तौर पर कुछ किताबों में ये मेंशन किया गया है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में निढाल होकर इस घोड़े ने भी दरियाए फरात में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी, जबकि कुछ किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि अपने आका की शहादत के बाद ये घोड़ा रेगिस्तान की तरफ निकल गया था और फिर दोबारा कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। बहरहाल ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि जुलजना नाम के इस घोड़े की जिंदगी का खात्मा भी हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के साथ ही हो गया था। कहने को तो दोस्तों ये एक बेजुबान जानवर था, मगर फिर भी इसने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत के बलबूते पर अपना नाम कयामत तक के लिए अहले बैत के साथ जोड़ लिया है। मतलब हमारी इस दुनिया में जब जब अहले बैत का जिक्र होगा तब तब जुलजना नाम के इस घोड़े का नाम भी लोगों की जबान पर होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुलजना से रिलेटेड अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने तो ये तक कहा है कि ये घोड़ा कोई जानवर नहीं बल्कि जानवर की शक्ल में एक जिन था कि जो हजरत इमाम हुसैन की खिदमत पर लगा हुआ था, जबकि कुछ ने लिखा कि ये घोड़ा कोई आम नहीं था बल्कि नस्ली तौर पर बहुत खास था, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बना था, क्योंकि इसका शजरा तो ऊपर जाकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घोड़े से मिल जाता है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है ये तो खुदा ही जानता है। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।